بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تعصب اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم تیلی بابا کے سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، تیلی بابا ایک قابل احترام مسلمان بزرگ اور قادری صوفی حکم سے منسلک صوفی استاد، استنبول ترکی میں سب سے زیادہ قابل احترام روحانی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کا مزار استنبول کے سارائیہ ضلع میں باسفورس کے خوبصورت ساحل پر واقع ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جن میں عقیدت مند، زاہرین، مدجس، سیاح بھی شامل ہیں۔ تیلی بابا کی زندگی کے بارے میں قطعی تاریخی تفصیلات اسرار میں ڈوبی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی سوانح عمری کا زیادہ تر حصہ زبانی روایت اور روحانی لوک داستانوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ ان کے باوجود ان کی روحانی موجودگی ان لوگوں کے ساتھ طاقتور طور پر گونجتی رہتی ہے، جو برکتوں، شفا یابی اور دلی خواہشات کی تکمیل کے خواہاں ہیں۔ اگرچہ تیلی بابا کی پیدائش کی صحیح تاریخ نامعلوم ہے، لیکن افسانوی اور تاریخی حوالہ جات انہیں 15ویں صدی کے عثمانی سلطنت محمد ثانی کے زمانے سے جوڑتے ہیں، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے۔ عام خیال کے مطابق ان کا اصل نام امام عبداللہ افندی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمانی فوج میں فوجی پادری کے طور پر بھی خدمات انجام دی، فوجیوں کو مذہبی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کی۔ قادری صوفی حکم سے ان کا تعلق، جو 12ویں صدی میں عبد القادر گیلانی نے قائم کیا تھا، سب سے قدیم اور سب سے زیادہ وسیع صوفی بھائی چارے میں سے ایک ہے۔ محبت، عقیدت، اندرونی تعطیل کی روحانی راستے سے ان کی گہرائی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ امام عبداللہ افندی یا تیلی بابا، جسے کہ مشہور ہوئے، نہ صرف ایک سپاہی تھے بلکہ ایک متقی صوفی بھی تھے۔ ایک صوفی کے طور پر وہ گہری روحانی بصیرت اور اللہ سے مضبوط تعلق کے مالک تھے۔ لیجنڈ کے مطابق تیلی بابا کو ایک فوجی مہم کے دوران شہید کیا گیا تھا، جس نے عثمانی کاز کی خدمت میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا تھا۔ ان کی موت کی صحیح حالات قیاس آرائیوں کا موضوع بنے ہوئے، لیکن غالب بیانیہ یہ ہے کہ وہ فوج کے روحانی رہنما کے طور پر اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران میدان جنگ میں فوت ہوئے۔ ان کی لاش کو سریل میں باسفورس کے نظارے والی پہاڑی پر دفن کیا گیا تھا، جو بعد میں ان کی موجودگی سے مقدس ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی سادہ قبر ایک مزار میں تبدیل ہوگی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے اور شفاعت کے لیے اس جگہ کا دورہ کرنے لگے۔ خود تیلی بابا کا نام، جس کا ترجمہ دی سینٹ ودی ٹینسل یا دلہن کے زیورات کا سینٹ کے طور پر ہوتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مقامی روایت سے ماخوذ ہے، جہاں خواتین خاص طور پر دلہنیں دھاگے یا دلہن کے ٹینسل باندھنے کے لیے اس کی قبر پر آتی ہیں۔ زرخیزی یا زندگی کی دوسری خواہشات یا عمل، جو آج بھی بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، ان کے گہری جذباتی اور روحانی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو تیلی بابا سے امید ہے۔ تیلی بابا کا مزار یا تربت آہستہ آہستہ کمیونٹی اور عقیدت مندوں کے تیار کیا۔ انہوں نے جس جگہ کی تقدس کو تسلیم کیا، اگرچہ کسی ایک کو فرد یا حکمران کی جانب سے مزار کی تعمیر کا کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس ڈھانچے کو وقت کے ساتھ ساتھ مقامی مخیر حضرات، مذہبی حکام اور عثمانی ریاست کی حمایت کے ذریعے برقرار رکھا گیا تھا اور اس میں توسیع کی گئی تھی، خاص طور پر ان ادوار میں جب اولیاء اور صوفی شخصیات کی تعظیم کی سرکاری طور پر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ معمولی لیکن روحانی طور پر طاقتور مزار کو زائرین کی رہائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں نماز اور عکاسی کی سہولیات موجود تھی۔ تیلی بابا کا مقبرہ اب بھی زیارت کا ایک اہم مقام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذاتی معجزات یا خدائی مداخلت کے خواہاں ہیں۔ زائرین اکثر رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں اور خواہشات قبر کی زیارت کرنے اور مخلصانہ دعائیں کرنے کے بعد پوری ہو جاتی ہیں۔ موم بتیاں یا ریبن باندھے چھوڑے دیتے ہیں عام لوگ،
इस रिवायत ने तेली बाबा को बासफोर्स के 4 अजीम सुन्नतों में से एक बना दिया। एक लक़ब इस्तांबुल में दीगर काबिल एहतराम सूफी शख्सियात के साथ मुश्तरका है। तेली बाबा का इंतकाल 15वीं सदी में हुआ, गालबन 1400 की दहाई के आखिरी हिस्से में, जो कि अब जदीद दौर का इस्तांबुल है। बासफोर का नजर अंदाज करते हुए सारा की पुरअमन सब्ज ढलानों पर इनकी अमारगाह इस्तांबुल की भरपूर रूहानी विरसे की लाजवाब अलामत है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे और नई किस्त लेकर। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।